لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفیف. آج بحث ہماری لفیف کے بارے میں ہے. لفیف اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت پایا جائے. اور لفیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق. لفیف مقرون جیسے لوا ہے جس کا معنی ہے لپیٹنا، اور لفیف مفروق جیسے جناب وقع ہے. تو اب ان کے اندر کون سے قواعد جاری ہوتے ہیں؟ بہت ہی مختصر اور سادہ بات ہے جان کہ جو لفیف مفروق ہے ان میں فا کلمے کو دیکھیں تو مثال کے قاعدے جاری ہوتے ہیں، اور لام کلمہ کو دیکھیں تو ناقص کے قواعد جاری ہوتے ہیں. یعنی لفیف مفروق میں مثال اور ناقص کے جو خصوصی اور عمومی قاعدے ہیں وہ سارے جاری ہوتے ہیں لفیف مفروق میں. دوبارہ عرض کر دوں، لفیف مفروق میں فا کلمہ کو دیکھیں تو مثال کے قواعد جاری ہوتے ہیں، لام کلمہ کو دیکھیں تو ناقص کے قواعد جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے لفیف مفروق میں مثال اور ناقص کے قواعد خصوصی اور عمومی جاری ہوتے ہیں. لیکن جو لفیف مقرون ہے اس میں نہ عین کلمہ صحیح کی مانند ہے، اس میں کوئی قاعدہ وغیرہ نہ خصوصی نہ عمومی کوئی قاعدہ وغیرہ جاری نہیں ہوتا ہے. فقط لام الفعل کو دیکھ کر اس میں ناقص کے قانون جاری ہوتے ہیں. لفیف مقرون میں جو ہے عین کلمے میں جو ہے کوئی علال ملال نہیں ہے، کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح کے حکم میں ہوتا ہے. اور لام الفعل کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں صرف ناقص کے قانون جاری ہوتے ہیں. یعنی لفیف مقرون میں ناقص کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب علی انہوں نے ماضی کی، مضارع کی، ٹھیک ہے، امر کی گردانیں وغیرہ اس کے اندر کر رکھی ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. اور بعض جگہ کے اوپر میں اعلال بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ یہ کیسے تھا اور کیسے بن گیا. توجہ آگا جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16واں سبق لفیف. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لفیف کی دو اقسام ہیں، لفیف مفروق مثلا وقع، لفیف مقرون مثلا لوا لپیٹنا. خود لفیف مقرون کی بھی دو اقسام ہیں جن میں سے معطل الفاء والعین اسم کے ساتھ مخصوص ہے. معطل الفاء اور عین اسم سے مخصوص ہے. اگر لفیف مفروق کے فاء الفعل کو مد نظر رکھا جائے تو یہ مثال کی مانند ہے، اور اگر لام الفعل کو مد نظر رکھا جائے تو ناقص کی مانند ہے. لہذا مثال اور ناقص کے عمومی اور خصوصی قواعد لفیف مفروق میں جاری ہوں گے. مثلا کلمہ الوا کی حفاظت کرنا لفیف مفروق اور فعل یفعل کے وزن پر ہے. اس کا ماضی معلوم اور مجہول، مضارع معلوم و مجہول اور امر معلوم اور مجہول کی گردان اس طرح ہوگی. ماضی معلوم کی جناب توجہ. وقع، وقیا، وقعو، وقت، وقتا، وقینا، وقیتا، وقیتما، وقیتم، وقیت، وقیتما، وقیتنا، وقیتو، وقینا. اب اس میں جو وقع ہے پہلا صیغہ اصل میں کیا تھا؟ وقع. وقع یا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، وقع بن گیا. وقع، وقیا، وقعو. تیسرا صیغہ جو یہ اصل میں تھا وقعیو، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، وقاو. الف با التقاء ساکنین، الف گر جائے گی، بن جائے گا وقعو.
وقت وقیت تھا یا متحرک ما قبل مفتوح وقات، الف اور تا التقاء ساکنین، الف گر گئی بن گیا وقت، ٹھیک ہے۔ مضارع معلوم یکی یکیان یکونا تکی تکیان یقینا تکی تکیان تکونا تکینا تکیان تکینا اکی نکی۔ اب یہ جو یکی ہے، یکی یہ اصل میں تھا یو کے یو، یو کے یو، واو اس قاعدے سے گری جس سے یائے دو میں گری تھی۔ یائے دو میں کس طرح گری تھی؟ وہ یائے دو بھی تو اصل میں یو اے دو تھا، جیسے واو وہاں یائے دو میں گری تھی نا، اسی طرح یہاں بھی واو گر گئی، پس اس کی وا مثال والا حکم رکھتی ہے، یو کے یو کی وا مثال والا حکم رکھتی ہے، اور اس کی یا ناقص والا حکم رکھتی ہے۔ تو اس مورد میں ہمیں، ٹھیک ہے، یہ جو یکی ہے کہ اصل میں تھا یو کے یو، اس میں مثال کا قانون بھی جاری ہوا ہے، مثال کا قاعدہ خصوصی، ٹھیک ہے، اور اس میں ناقص کا بھی قانون جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امر معلوم لے یکے لے یک یا لے یکو لے تکے لے تک یا لے یقینا کے کیا کو کی کیا کینا لے اکے لے نکے۔ ماضی مجہول جی، وکیا وکیا وکو وکیت وکیتا وکینا وکیتا وکیتما وکیتم وکیتے وکیتما وکیتنا وکیتو وکینا۔ مضارع مجہول جناب یو کا، یو کا یو کیان یو کونا تو کا تو کیان یو کینا تو کا تو کیان تو کونا تو کینا تو کیان تو کینا او کا نو کا۔ اب یہ یو کا یو کیان یو کونا اصل میں کیا ہے؟ یو کا یو نا، یو کون اصل میں یو کا یو نا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی یو کاؤ نا، الف اور وا التقاء ساکنین، الف گر گئی بن گیا یو کاؤ نا۔ آگے جو ہے تو کہنا، یہ اصل میں تو کا یی نا، تو کا یی نا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح الف تو کا نا، الف اور یا التقاء ساکنین، الف گر گئی بن گیا تو کہ نا۔ تو کا تو کہنا کے بارے میں بتایا جو مفرد مؤنث مخاطبہ کا ہے نا، اس کا اصل یہ ہے تو کا یی نا ہے، پھر تو کائنا الف گرتی التقاء ساکنین سے بن جاتا ہے تو کہنا۔ امر مجہول جی لے یو کا یا لے یو کو لے تو کا یا لے یو کہنا لے تو کا یا لے تو کو لے تو کا یا لے تو کہنا لے او کا لے نو کا۔ لفیف مقرون بھی عین الفعل کے لحاظ سے اجوف کی طرح ہیں، لفیف مقرون عین الفعل کے لحاظ سے اجوف کی طرح ہیں، اور لام الفعل کے اعتبار سے ناقص کی طرح ہیں، لیکن اس میں فقط ناقص کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ آگئی نا بات، لفیف مقرون میں صرف ناقص کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور عین الفعل میں نہ فقط یہ کہ اجوف کا خصوصی قاعدہ جاری نہیں ہوتا، بلکہ اعلال کے عمومی قواعد بھی جاری نہیں ہوتے۔ مثلا اللوا لپیٹنا لفیف مقرون فعلا یا فعلو کے باب سے ہے، اور اس کا ماضی معلوم اور مجہول، اور امر معلوم اور مجہول کی گردان اس طرح ہیں۔ لفیف مقرون کا ماضی معلوم و مجہول ابھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی، ماضی معلوم لفیف مقرون کا لوا اصل میں لاوا یا تھا، پھر یا متحرک وا متحرک ما قبل مفتوح کیا ہو گئے گا جان، یا متحرک ما قبل مفتوح، معذرت، لاوا یا میں یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی بن گیا لوا، لوا لویا لواؤ لوت لوتا لوینا لویتا لویتما لویتم لویتے لویتما لویتنا لویتو لوینا۔
مضارع معلوم جی یلوی یلویان یلوونا تلوی تلویان یلوینا تلوی تلویان تلغونا تلوینا تلویان تلوینا الوی نلوی امر معلوم جناب لے یلوے لے یلوے یا لے یلوو لے تلوے یا لے یلوینا الوے الوے یا الوو الوی الوے یا الوینا لے الوے لے نلوے ماضی مجہول کی جب بات ہوگی تو یہ ہوگا لوے یا لووو لویت لویتا لوینا لویتا لویتما لویتم لویتے لویتما لویتنا لویتو لوینا مضارع مجہول جی یلوا یلوا یلویان یلوونا تلوا تلویان یلوینا تلوا تلویان تلوونا تلوینا تلویان تلوینا الوا نلوا امر مجہول جی لے یلوا یا لے یلوا لے تلوا یا لے یلوینا لے تلوا یا لے تلوا لے تلوا یا لے تلوینا لے الوا لے نلوا اعلال کے عمومی اور خصوصی قواعد کی جانب توجہ کرتے ہوئے لفیف کے افعال کی تصریف واضح ہے۔ تنبیہ نکتہ جان، نکتہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فعل موجود نہیں ہے جس کے تینوں حروف اصلی میں حرف علت و فا عین لام کی جگہ پہ تینوں پہ حرف علت پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی معطل الفا عین اور لام نہیں کوئی ایسا ہمارے پاس فعل پایا گیا۔ تنبیہ ایسا کوئی فعل موجود نہیں جس کے تینوں حروف اصلی حرف علت ہوں، لہذا معطل الفا و عین اور لام کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ نے دھیان دینا، سوالات اور مشق ہیں، سوالات اور مشق کے بارے میں۔ جی جناب، سوال جی، لفیف مقرون میں کون سے قوانین جاری ہوتے ہیں؟ لفیف مقرون میں کون سے قوانین جاری ہیں؟ اس کے عین الفعل کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب عرض خدمت یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تنہا نہ کس کا قانون جاری ہے اور عین الفعل کا حکم حرف صحیح والا ہے۔ جواب تمام ہوا یا نہیں؟ لفیف مقرون میں کون سا قانون جاری ہوتے ہیں، اس کے عین الفعل کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض کیا ہے تنہا نہ کس کا قاعدہ جاری ہوتا ہے اور عین الفعل کا حکم حرف صحیح والا ہے۔ اگلا جناب ہے سوال کہ مندرجہ ذیل افعال کی ماضی معلوم مجہول مضارع اور امر کی گردان کیجیے۔ جو نیچے وفا یفی وغیرہ دیے ہوئے مادے ہیں ان کی جناب علی کرنی ہیں، وآ یائی وفا یفی، توجہ آپ کیجیے۔ گردان جو ہے عرض کر دیتا ہوں، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ٹھیک ہے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے بحث کرنی ہے، مواسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی جگہ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس طرح تھا، تو بندہ جو ہے تھوڑا سا دیکھ بھال لیتا ہے کہ یہ مثلا سیگا کس طرح ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ بندے کے اندر نا وہ جو پاور آنی چاہیے نا وہ نہیں آتی ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ آپ نے مواسے میں تمرینوں کو خود حل کرنا ہے۔ یہ تو ہے کہ بندہ بعد اوقات دیکھا گیا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر مثلا نہیں صحیح آ رہا ہوتا تو وہ بندہ جو ہے نا مثلا تھوڑا درمیان میں رہتا ہے، لہذا یہ پڑھ کے دے رہا ہوں لیکن پہلا کام ہے خود، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمرینوں کا ایسے جناب دیکھتے جائیں تو کوئی اس کا فائدہ پھر کوئی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ سارا زور اپنا لگا کر جب دیکھیں کوئی نہیں مسئلہ تو اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وفا یفی، ٹھیک ہے، معلوم جی، اور پھر پہلے ماضی معلوم کی گردان کرتے ہیں، پھر ماضی مجہول کی، ٹھیک ہے۔ ماضی معلوم جی، وفا وفیا وفو وفت وفتا وفینا وفیتا وفیتما وفیتم وفیتے وفیتما وفیتن وفیتو وفینا۔ ماضی مجہول جی، وفیا بہی وفیا بہما وفیا بہم وفیا بہا وفیا
بہما وہ فیا بہنہ وہ فیا بےکا وہ فیا بےکما وہ فیا بےکم وہ فیا بےکے وہ فیا بےکما وہ فیا بےکنہ وہ فیا بی وہ فیا بےنا. تیز تیز پڑھتا ہوں، کافی ہیں، ہوشیار بیٹھنا. معلوم جی وفا کا یفی. اب مضارع معلوم اور مضارع مجہول کی اسی سے بنانی ہے. مضارع معلوم یفی یفیان یفونا تفی تفیان یفینا تفی تفیان تفونا تفینا تفیان تفینا افی نفی. مضارع مجہول یوفا بہی یوفا بہما یوفا بہم یوفا بہا یوفا بہما یوفا بہنہ یوفا بکا یوفا بکما یوفا بکم یوفا بکے یوفا بکما یوفا بکنہ یوفا بی یوفا بنا. امر معلوم اور مجہول جی. امر معلوم لے یا فے لے یا فیا لے یفو لے تفے لے تفیا لے یفینا فے فیا فو فی فیا فینا لے یفے لے نفے. مجہول جی امر مجہول لے یوفا بہی لے یوفا بہما لے یوفا بہم لے یوفا بہا لے یوفا بہما لے یوفا بہنہ لے یوفا بکا لے یوفا بکما لے یوفا بکم لے یوفا بکے لے یوفا بکما لے یوفا بکنہ لے یوفا بی لے یوفا بنا. اگلا کلمہ ہے جی وآیائی. وآیائی اس کا اسی طرح جی ماضی معلوم پھر مجہول پھر مضارع معلوم مجہول امر معلوم امر مجہول. پہلے جی ماضی معلوم وآیا وآیا وآو وآت وآتا وآینا وآیتا وآیتما وآیتم وآیتے وآیتما وآیتن وآیتو وآینا. اب جی ماضی مجہول جی وہ ایا وہ ایا وہ او وہ ایت وہ ایتا وہ اینا وہ ایتا وہ ایتما وہ ایتم وہ ایتے وہ ایتما وہ ایتن وہ ایتو وہ اینا. اب مضارع معلوم یا ای وا یا ای یا ای یا ایان یا اونا تائی تائیان یا اینا تائی تائیان تاؤنا تائینا تائیان تائینا آئینا آئی. مضارع مجہول جی یو آیا یو آیان یو اونا تو آیا تو ایان یو اینا تو آیا تو ایان تو اونا تو اینا تو ایان تو اینا او آیا نو آیا. امر معلوم جی لے یا اے لے یا اے یا لے یا او لے تا اے لے تا یا لے یا اینا اے ای آ او ای یا اینا لے آئے لے نائے. امر مجہول لے یو آ لے یو آیا لے یو آؤ لے تو آ لے تو آیا لے یو اینا لے تو آ لے تو آیا لے تو او لے تو ای لے تو آیا لے تو اینا لے او آ لے نو آ. اگلا کلمہ جی کون سا ہے جی وج یا یوجا. وج یا یوجا وجہ اس کی چلنی ہے. وج یا ماضی معلوم وج یا وجو وجیت وجیتا وجینا وجیتا وجیتما وجیتم وجیتے وجیتما وجیتنا وجیتو وجینا. ماضی مجہول جناب وجیا بہی وجیا بہما وجیا بہم وجیا بہا وجیا بہما وجیا بہنہ وجیا بکا وجیا بکما وجیا بکم وجیا بکے وجیا بکما وجیا بکنہ وجیا بی وجیا بنا. مضارع معلوم جی یوجا یوجیان یوجونا توجا توجیان یوجینا توجا توجیان توجونا توجینا توجیان توجینا اوجا نوجا. مضارع مجہول جی یوجا بہی یوجا بہما یوجا بہم یوجا بہا یوجا بہما یوجا بہنہ یوجا بکا یوجا بکما یوجا بکم یوجا بکے یوجا بکما یوجا بکنہ یوجا بی یوجا بنا. امر معلوم لے یوجا لے یوجیا لے یو جو لے توجا لے توجیا لے یو جینا. ایوجا سے ایجا ایجیا ایجو ایجئی ایجیا ایجینا لے اوجا لے نوجا. امر مجہول لے یوجا بہی لے یوجا بہما لے یوجا بہم لے یوجا بہا لے یوجا بہما لے یوجا بہنہ لے یوجا بکا لے یوجا بکما لے یوجا بکم لے یوجا بکے لے یوجا بکما لے یوجا بکنہ لے یوجا بی لے یوجا بنا.
شوا یشوی سے ماضی معلوم اور پھر مجہول شوا شوایا شواؤ شوت شوتا شوینا شویتا شویتما شویتم شویتے شویتما شویتنا شویتو شوینا ماضی مجہول جگہ جان غور فرمانا شویا شویا شوہو شویت شویتا شوینا شویتا شویتما شویتم شویتے شویتما شویتنا شویتو شوینا مضارع معلوم یشوی یشویان یشوونا تشوی تشویان یشوینا تشوی تشویان تشوونا تشوینا تشویان تشوینا اشوی نشوی مضارع مجہول یشوا یشوا یشویان یشوونا تشوا تشویان یشوینا تشوا تشویان تشوونا تشوینا تشویان تشوینا اشوا نشوا امرے کی معلوم کیجیے ٹھیک ہے کیسی پیاری گردانیں مزہ آ رہا ہوگا آپ کو لے یشوے لے یشوے لے یشوے یا لے یشوو لے تشوے یا لے یشوینا ایشوے ایشوے یا ایشوو ایشوی ایشوے یا ایشوینا لے اشوے لے نشوے مجہول یا امر مجہول لے یشوا یا لے یشوو لے تشوا یا لے یشوینا لے تشوا یا لے تشوو لے تشوی یا لے تشوینا لے اشوا لے نشوا ٹھیک ہے اب آگے آئے جناب ایا یا ایو ایا یا ایو اس کی کرنی ہے جناب معلوم کی ایا معلوم کی ماضی ایا ایا ایو ایت ایتا آیجنا آیجتا آیجتما آیجتم آیجتے آیجتما آیجتنا آیجتو آیجنا مجہول کی ماضی مجہول اویا بہی اویا بہما اویا بہم اویا بہا اویا بہما اویا بہن اویا بکا اویا بکما اویا بکم اویا بکے اویا بکما اویا بکنا اویا بی اویا بنا معلوم ایاز کی یا ایو مضارع معلوم یعنی بتانا چاہتا ہوں یا ایو یا ایان یا ایونا تعیو تعیان یا یین تعیو تعیان تعیونا تعیینا تعیان تا یجنا ایو نعیو مضارع مجہول یو ایو بہی یو ایو بہما یو ایو بہم یو ایو بہا یو ایو بہما یو ایو بہنا یو ایو بکا یو ایو بکما یو ایو بکم یو ایو بکے یو ایو بکما یو ایو بکنا یو ایو بی یو ایو بنا امر معلوم لے یا ایا لے یا ایا لے یا ایو لے تعیا لے تعیا لے یا یجنا ایا ایا ایو ای ایا یجنا لے ایا لے نیا امر مجہول جناب لے یؤیا بہی لے یؤیا بہما لے یؤیا بہم لے یؤیا بہا لے یؤیا بہما لے یؤیا بہنا لے یؤیا بکا لے یؤیا بکما لے یؤیا بکم لے یؤیا بکے لے یؤیا بکما لے یؤیا بکنا لے یؤیا بی لے یؤیا بنا آگے جی حیا یا حیو حیا یا حیو اس کی جی ماضی معلوم حیا حیا حیو حیت حیتا حیجنا حیجتا حیجتما حیجتم حیجتے حیجتما حیجتنا حیجتو حیجنا مجہول جی ماضی مجہول ہویا منو ہویا منہما ہویا منہم ہویا منہا ہویا منہما ہویا منہن ہویا منکا ہویا منکما ہویا منکم ہویا منکے ہویا منکما ہویا منکن ہویا منی ہویا منا مضارع معلوم یا حیو یا حیان یا حیونا تحیو تحیان یا ینا تحیو تحیان تحیونا تحیینا تحیان تا یجنا حیو نحیو مضارع مجہول جناب یو حیو من ہو یو حیو منہما یو حیو منہم یو حیو منہا یو حیو منہما یو حیو منہن یو حیو منکا یو حیو منکما یو حیو منکم یو حیو منکے یو حیو منکما یو حیو منکن یو حیو منی یو حیو منا امر معلوم لے یحیا لے یحیا لے یحیو لے تحیا لے تحیا لے یا
ینا احیا حیا حیو حیی حیا احیانا لے احیا لنحیا امر مجول لے یحیا منہما لے یحیا منہم لے یحیا منہا لے یحیا منہما لے یحیا منہن لے یحیا منکا لے یحیا منکما لے یحیا منکم لے یحیا منکے لے یحیا منکما لے یحیا منکن لے یحیا منی لے یحیا منا. ٹھیک ہے، حیا یا حیو کی بھی گردان پوری ہو گئی. آگے جناب علی سوال دیکھو آغا جان. لفیف مفروق کا امر کس صورت میں صرف ایک حرف پر مشتمل ہوگا؟ بتائیے، لفیف مفروق کا امر کس صورت میں صرف ایک حرف پر مشتمل ہوگا؟ سوال نمبر 3 ہے. اگر جواب جی اگر مضارع لفیف مفروق یفعلو کے وزن پر ہو تو جب 7واں صیغہ امر کا آئے گا تو اس میں ایک حرف اس کا ہو جائے گا. اگر مضارع لفیف مفروق یفعلو کے وزن پر ہو تو 7ویں صیغے میں جب اس کا امر بنے گا نا تو اس کا ایک حرف ہوگا. کیوں؟ چونکہ قواعد خصوصی مثال جاری کرنے سے فاعل فعل مضارع میں گر جائے گا، اور جب قواعد خصوصی ناقص جاری ہوگا تو لام الفعل بھی اس کا امر میں گر جائے گا، تو تنہا ایک حرف باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 جی لفیف مفروق میں کون سے قوانین جاری ہوتے ہیں؟ جواب، مثال اور ناقص کے قواعد جاری ہوتے ہیں. فا کو دیکھا جائے تو مثال کے قانون ہیں، لام الفعل کو دیکھا جائے تو ناقص کے قانون ہیں. قواعد عمومی اور خصوصی ہر دو کے جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لفیف کی بات بڑی پیاری کر رہا ہے یار. کہتا ہے کیا جناب؟ لفیف کی وجہ تسمیہ بتائیے. لفیف یعنی لپٹا ہوا. وجہ تسمیہ علت نامگزاری لفیف کی یہ دلیل ہے کہ یہ کلمہ 2 حرف علت سے لپٹا ہوا ہے، اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں. کیونکہ اس میں 2 حرف علت پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں. معطل و لام کے مضارع میں کون سے صیغے لفظاً مشابہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا وزن کیا ہے؟ سوال نمبر 6 آگا جان یہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا غور فرما لیں. جی آگا جان سوال نمبر 6 ٹوٹنا پڑ گیا. بسم اللہ توجہ فرمانا. معطل و لام کے مضارع میں کون سے صیغے لفظ مشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں، اور ان میں ہر ایک کا وزن کیا ہے؟ جواب، اگر مضارع معطل اللام یفعلو کے وزن پر ہو، مضارع معطل اللام ہو یفعلو کا وزن ہو تو صیغہ نمبر 3 اور 6 مشابہ ہیں. جی صیغہ نمبر 3 اور 6 مشابہ ہیں، اور ان دونوں کا وزن یہ ہے یفعونا اور یفعلنا. جیسے ید اونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تیسرا اور چھٹا صیغہ نا مشابہ ہیں لیکن وزن فرق کرتا ہے. ایک کا وزن ہے یفعونا اور چھٹے کا وزن ہے یفعلنا. اچھا، اور صیغہ نمبر 9 اور 12 مشابہ ہیں اس صورت میں، اور ان کا وزن ہے تفعونا تفعلنا، مثلا تدعونا. اور اگر مضارع کا وزن یفعل ہو، مضارع کا وزن یفعل ہو تو صیغہ نمبر 10 اور 12 مشابہ ہو جاتے ہیں، اور ان 2 کا وزن تفعین و تفعلنا ہے. مثلو ترمینا تفعینا تفعلنا ترزینا. ٹھیک ہے، 10واں اور 12واں مشابہ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ترمینا و ترزینا. دوبارہ ایک مختصر اپنی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ سوال یہ معطل اللام کے مضارع میں کون سے صیغے معطل اللام
کہ مضارع میں کون سے صیغے لفظاً مشابہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا وزن کیا ہے؟ جواب عرض کر رہا ہوں کہ اگر مضارع معطل اللام ہو اور اس کا وزن ہو یفعل تو صیغہ نمبر 3 اور 6 مشابہ ہیں آگے جان، اور ان کا وزن ہے یفعون اور یفعلنا ہے، مثل یدعون جیسے ہے۔ اور اس صورت میں جب مضارع معطل اللام یفعلو کے وزن پر ہو تو صیغہ نمبر 9 اور 12 بھی مشابہ ہیں، 9 اور 12 بھی مشابہ ہیں، اور ان کا وزن ہے تفعون اور تفعلنا ہیں، مثل تدعون۔ اور اگر مضارع اس معطل اللام کا یفعلو یا یفعلو کے وزن پر ہو تو صیغہ نمبر 10 اور 12 مشابہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ترمینا و ترزینا۔ تمام ہوا مطلب آخر ہے آگا جان۔ سوال نمبر 7، قواعد وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے الوعی الوعا کے مضارع معلوم اور الوقا کے امر مجہول کے صیغوں کے وزن بتائیے۔ دوبارہ، قواعد و وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے الوعا کے مضارع معلوم اور الوقا کے امر مجہول کے وزن بتائیے۔ جواب جی، ابھی ہم وعا کے مضارع معلوم کے بتانے ہیں نا، تو یہ ہو جائے گا جناب، وزن یہ بنے گا اس کا، وعا یہی ہے تو وزن آگے یہ بنے گے یا الو یا اعلان یا اونا، تائلو تائلان یا النا، تائلو تائلان تاؤنا، تائینا تائلان تائلنا، آئلو نائلو۔ اگلا جی ہے الوقی کا امر مجہول کا وزن دینا ہے نا، لے یو کا، لے یفعا لے یفعلا لے یفعو لے تفعا لے تفعلا لے یفعلنا لے تفعا لے تفعلا لے تفعو لے تفعی لے تفعلا لے تفعلنا لے افعا لے نفعا۔ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ لفیف کا درس بھی ہمارا تمام ہوا، بمائے تمرینات بھی ساتھ اسی درس کے آ گئی ہیں آگا جان۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیز بھائیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔